السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملے پلی میں ایک شخص کا وحشیانہ قتل، رات میں نیند سے جگا کر آہنی سلاخوں سے حملہ۔ پولیس تحریدات کے باوجود شہر میں نئے سال کا جوش و خروش، کھلے عام شراب نوشی، رقص اور کرتب بازی کے مظاہرے۔ انیس الغربا نامپلی میں میئر کا دورہ، نئے سال کے موقع پر حاجت مندوں کا خیال رکھنے کی ضرورت پر زور۔ سریدھر بابو کے اضافی قلمدان کی بلا وجہ تبدیلی سے اسمبلی کا وقار متاثر، تلگو دیشم لیڈر آر چندر شیکھر کا اظہار حیرت۔ اور دبیر پورہ ریل اوور برج کے نیچے غیر سماجی عناصر کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں، رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کا اظہار تشویش۔ اور اب تفصیل۔ ملے پلی علاقے میں منگل اور چہارشنبے کی درمیانی رات قتل کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ آپسی خصومت پر 43 سالہ عبدالرزاق جو اپنے مکان میں سو رہے تھے، ان کے گھر کے باہر بات چیت کے بہانے طلب کرنے کے بعد 10 تا 12 افراد نے لوہے کی سلاخوں سے حملہ کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور اور مقتول پڑوسی ہیں اور ان میں گزشتہ چند سالوں سے خصومت تھی۔ اے سی پی نے بتایا کہ منگل کی رات حمید اور اس کے ساتھی رزاق کے مکان پہنچے اور انہیں باہر طلب کیا۔ رزاق کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ سو رہے ہیں، جس پر حملہ آوروں نے انہیں اٹھانے کے لیے اصرار کیا۔ شور و غل کی آواز سن کر رزاق باہر نکلے، جس کے ساتھ ہی حمید اور اس کے ساتھیوں نے ان پر لوہے کی سلاخوں سے حملہ کر دیا، جس کے ساتھ ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور قاتلوں کو تلاش کر رہی ہے۔ نئے سال کی آمد اور تعطیلات کی وجہ سے چہارشنبے کو شہر کے پارکس میں غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا۔ این ٹی آر پارک، لمبنی پارک، زو پارک، باغ عامہ اور نیکلس روڈ پر عوام سیر و تفریح سے لطف اندوز ہوتے دیکھے گئے۔ تاریخی عمارتوں کے مشاہدے کے لیے بھی چہارشنبے کے دن کافی ہجوم اکٹھا ہوا تھا۔ سٹی پولیس نے نئے سال کے موقع پر شہر میں زبردست بندوبست کیا تھا۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے کیک کاٹا۔ ان کے مطابق نئے سال کی آمد پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ شہر کے تمام فلائی اوور بریجز، ٹینک بینڈ اور نیکلس روڈ جیسے تفریحی مقامات کو بند کر دیا گیا تھا۔ پبس، ہوٹلز اور کلبز کو رات 1 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، مگر وہ رات دیر گئے تک کھلی رہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی چوکس دیکھا گیا۔ سال نو کا جشن منانے کے لیے نوجوانوں کا ہجوم تھا، جو موٹر سائیکلوں پر گشت کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بعض نوجوانوں نے تو اپنی موٹر سائیکلوں پر کرتب بازی کے مظاہرے بھی کیے۔ بنجارہ ہلز اور جوبلی ہلز کے علاوہ دوسرے کئی مقامات کے پبس میں تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شراب پی کر ناچ رہی تھیں۔ سال نو کے موقع پر سیاسی قائدین، طلباء اور عوام نے راج بھون پہنچ کر گورنر ای ایس ایل نرسمہن سے ملاقات کی اور انہیں نئے سال کی مبارکباد دی۔ قلمدانوں کی تبدیلی کے موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے گورنر نے بتایا کہ فائلز ان کے پاس آنے کے بعد ہی وہ دستور کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ریاستی کابینی وزراء، کانگریس قائدین، آئی اے ایس آفیسرز اور اسکولی طلباء نے کیمپ آفس پہنچ کر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو سال نو کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے بھی ملاقات کرنے والوں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
اس موقع پر میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے سریدھر بابو کے اضافی قلمدان کی تبدیلی کے معاملے پر کہا کہ قلمدانوں کی تبدیلی کے موضوع پر انہیں کسی سے کچھ کہنے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا کسی کے قلمدان کو تبدیل کرنے کا اختیار انہیں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمرشل ٹیکس کے ریونیو میں اضافے کے لیے سریدھر بابو کو کمرشل ٹیکس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور انتظامی سہولت کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ وضاحت بھی کی کہ کمرشل ٹیکس میں 9.5% کی کمی کی وجہ سے سریدھر بابو کو یہ قلمدان تفویض کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بال کو دیکھ کر بیٹنگ کرنی چاہیے اور اگر بال آنے سے پہلے بیٹ اٹھا لی جائے تو آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 23 جنوری سے پہلے تلنگانہ مسودہ بل مباحث پر ان کی توجہ ہے۔ نئی پارٹی کی تشکیل سے متعلق قیاس آرائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وائی ایس آر کانگریس کے ارکان کو مشورہ دیا کہ ایوان کے باہر ہنگامہ اور واویلا مچانے کے بجائے وہ اسمبلی میں مباحث میں حصہ لیں تو یہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ سال نو کے موقع پر نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا کی قیام گاہ پر بھی ملاقاتیوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں SC/ST تنظیموں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ دامودر راج نرسمہا نے عوام کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے انیس الغربا نامپلی پہنچ کر بچوں سے ملاقات کی اور ان میں مٹھائیاں اور پھل تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ عبدالحمید کے علاوہ بلدی عہدیدار بھی موجود تھے۔ بچوں نے محمد ماجد حسین کو سال نو کی مبارکباد دی۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں جگہ جگہ سال نو جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سال نو ان بچوں کے ساتھ منایا تاکہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں۔ وہ صرف شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اپنی خوشیوں کے موقع پر ضرورت مند بچوں کو بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد میئر نے چلڈرنز ہوم سکندرآباد کا بھی دورہ کیا۔ ان بچوں کو GHMC کی جانب سے اسپورٹس میٹیریل بھی دیا جائے گا۔ نئے سال کے موقع پر تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کی قیام گاہ پر انہیں اور ان کے فرزند لوکیش کو مبارکباد دینے کے لیے پارٹی قائدین اور تلگو دیشم ارکان اسمبلی اور اسکولی طلباء کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پارٹی کی مہیلا کارکنوں نے بھی صدر تلگو دیشم کی قیام گاہ پہنچ کر انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر چندر بابو نائیڈو نے کیک بھی کاٹا۔ پارٹی قائدین کے علاوہ عوام کو بھی چندر بابو نائیڈو نے نئے سال کی مبارکباد دی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے دبیر پورہ ریل اوور برج کے نیچے غیر سماجی عناصر کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سرگرمیوں پر فوری روک لگائی جائے۔ احمد بلالہ نے وہاں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں مسلسل شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ اس علاقے میں سٹا چلایا جا رہا ہے اور گڑمبے کے پیکٹس فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس سلسلے میں ایڈیشنل DCP ٹاسک فورس لمبا ریڈی سے نمائندگی کی تھی۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ اگر فوری اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو عوامی احتجاج شروع کیا جائے گا۔ یہاں پر یہاں کے اہلیان محلہ کی اور یہاں کے لوگوں کی کمپلین وصول ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایڈیشنل DCP ٹاسک فورس لمبا ریڈی صاحب سے اس بارے میں کہا اور آج بھی لمبا ریڈی سے میں نے بات کی کہ یہاں پر غیر سماجی عناصر سٹا، شراب کے پاکٹان، گڑمبے کے پاکٹوں کے کاروبار کر رہے ہیں اور میں نے خاص طور پر کہا کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور یہ جتنے بھی سٹوریاں ہیں جو سٹا لے رہے ہیں یہ پوری غریب بستی ہے۔ یہاں پر لوگ بڑی مشکل سے پیارا کما کر گزر بسر کرنا مشکل ہے اور یہ سٹوریاں پورا غریبوں کا پیسہ خون چوس رہے ہیں۔ میں نے لمبا ریڈی سے آج کہا اور خاص طور پر کمشنر حیدرآباد سے کہنا چاہوں گا کہ اس معاملے کے اندر غور کرے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر یہ سٹے کے اور گڑمبے کے کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریے، ان کو PD ایکٹ لگائیے، جو آپ سخت سے سخت قانون لگا سکتے لگائیے، یہاں سے یہ گندگی اور یہ غلاظت بند کرائیے، ورنہ یہ عوامی ایک وبال اٹھے گا جس کے بعد حکومت پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ سٹا کر چلا رہے ہیں اور یہ گڑمبے کا کاروبار کر رہے ہیں اس کو بند کرائیے۔ بلدیہ کا محکمہ بھلے ہی شہر میں صاف صفائی اور بنیادی سہولتوں کے کام انجام دیتا ہے لیکن چراغ تلے اندھیرا کے مصداق GHMC کے مرکزی دفتر واقع ٹینک بنڈ کے احاطے میں واقع پارک شرابیوں اور گنجٹیوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔
4 ٹی وی کے نمائندے نے شراب پینے والوں اور گانجا استعمال کرنے والوں کی فلم بندی کی تو وہ نہ صرف اپنے شوق میں مصروف رہے بلکہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہیں ان حرکتوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ جی ایچ ایم سی حکام کو اپنے صدر دفتر کے احاطے پر بھی نظر رکھنی ہوگی اور ایسے غیر سماجی عناصر کو نکال باہر کرنا ہوگا۔ تیلگو دیشم کے لیڈر آر چندر شیکھر نے سریدھر بابو کے اضافی قلمدان کی تبدیلی پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر شیکھر نے کہا کہ گزشتہ 4 سال سے اس قلمدان کی ذمہ داری سنبھالنے والے وزیر کو بغیر کسی وجہ کے عہدے سے ہٹا دینا سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزراء اور وزیر اعلیٰ کے درمیان تال میل کا فقدان ہے اور کئی وزراء وزیر اعلیٰ کے فیصلوں کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ تیلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے فیصلے سے اسمبلی کا وقار متاثر ہوا ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق آر چندر شیکھر نے کہا کہ میچ ختم ہو چکا ہے، اب صرف ایوارڈ دینا باقی ہے، جلد ہی تلنگانہ ایک حقیقت بن جائے گا۔ سریدھر بابو کے اضافی قلمدان میں تبدیلی کے خلاف تلنگانہ وزراء نے گورنر سے نمائندگی کرتے ہوئے مداخلت کی درخواست کی۔ گورنر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جانا ریڈی نے کہا کہ کرن کمار ریڈی ایک جنونی وزیر اعلیٰ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ آخر قلمدانوں میں تبدیلی کی ضرورت اب کیوں پیش آئی، حالانکہ تلنگانہ عوام صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جانا ریڈی نے کہا کہ اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سریدھر بابو کے قلمدان کی تبدیلی بھی سیما آندھرا سازش کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دستور کے مطابق وزیر اعلیٰ کو قلمدان میں تبدیلی کا اختیار ہے، لیکن ان حالات میں یہ تبدیلی مناسب نہیں تھی۔ اس موقع پر سریدھر بابو نے کہا کہ ایسے وقت جبکہ تلنگانہ عوام کے خواب کی تکمیل ہونے جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ کا یہ اقدام مناسب نہیں ہے۔ اس کا جواب کس طرح دینا ہے وہ برابر دیں گے۔ تلنگانہ عوام کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تلنگانہ ضرور تشکیل پائے گا۔ سابق ریاستی وزیر جیون ریڈی نے کہا کہ جتنا جلد ہو سکے کرن کمار ریڈی کو پارٹی سے باہر کر دینا چاہیے تاکہ کانگریس کی نحوست ختم ہو جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث میں رکاوٹ پیدا کرنے والے وزیر اعلیٰ نے دستوری قواعد کے مطابق تلنگانہ بل پر مباحث کو یقینی بنانے والے سریدھر بابو کو ہٹایا ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ سی ڈبلیو سی کے فیصلے کے بعد اعلیٰ کمان کے خلاف باغیانہ تیور اختیار کرنے والے کرن کمار ریڈی معافی کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اعلیٰ کمان کو چاہیے کہ وہ فوری مداخلت کرتے ہوئے انہیں برطرف کر دے۔ ادھر ریاستی وزیر آنم رام نارائن ریڈی نے سریدھر بابو کے اضافی قلمدان میں تبدیلی کے فیصلے کی مدافعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا فیصلہ وزیر اعلیٰ کے اختیار تمیزی میں آتا ہے اور دستور کے مطابق انہیں تبدیل کرنے کا حق حاصل ہے، لہٰذا ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کب کیا کرنا ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ آنم نے کہا کہ جانا ریڈی ایک سینئر قائد ہیں، انہیں اس معاملے میں کھلے عام تنقیدوں کے بجائے راست وزیر اعلیٰ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کانگریس کے رکن کونسل یادو ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی تلنگانہ کے مستقل دشمن ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اسپیکر کے عہدے پر رہنے کے دوران بھی تلنگانہ کی تشکیل کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہے اور وہ جتنے بھی حربے استعمال کر لیں گے، تلنگانہ کی تشکیل کا عمل نہیں رکے گا اور جلد ہی تلنگانہ ریاست تشکیل پائے گی۔ رکن راجیہ سبھا پی گووردھن ریڈی نے کہا ہے کہ اگر تلنگانہ وزراء میں ذرا سی بھی شرم باقی ہے تو وہ فوراً متحدہ طور پر اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ کرن کمار ریڈی نے اپنی حرکتوں سے تیلگو عوام کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرن کمار ریڈی امرناتھ ریڈی کے فرزند ہو سکتے ہیں، اس پر انہیں شبہ ہوتا ہے۔ رکن راجیہ سبھا نے کہا کہ ریاستی وزیر شیلجا ناتھ کو غدار قرار دیتے ہوئے انہیں پارٹی سے برطرف کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو ٹماٹر اور انڈوں سے مارنا چاہیے۔
اس دوران رکن اسمبلی آنم وویکانند ریڈی نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال سے متحدہ آندھرا کی آواز کو اسمبلی میں دبایا گیا ہے۔ 4 سال سے اسمبلی اجلاس کی کارروائی برابر نہیں چل پائی ہے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے قلمدان میں تبدیلی کا فیصلہ لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے اور ان کے فیصلے پر انگلی اٹھانے والے دستور سے واقف نہیں ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا کرن کمار ریڈی نئی پارٹی تشکیل دینے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کرن کمار ریڈی آندھرا پردیش کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے تلنگانہ قائدین نے اسمبلی اجلاس کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ایک اور رکن راجیہ سبھا VHR نے کہا ہے کہ کرن کمار ریڈی جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ اپنے سائے سے بھی خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سریدھر بابو کا قلمدان تبدیل کر دیا ہے۔ وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ خود کو حیدرآبادی کہنے والے وزیر اعلیٰ نے حیدرآبادیوں کو ہی دھوکہ دیا ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیما آندھرا والوں کو کتنا دھوکہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عوام میں اشتعال پیدا کر کے خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں۔ جگن پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں جلد انتخابات کی خواہش ہے، وہ لوٹی ہوئی رقم سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں نہ لوٹس رہے گا نہ پاؤنڈ رہے گا، جگن کا ٹھکانہ چنچل گڑا جیل ہوگا۔ سابق وزیر JC دیواکر ریڈی نے اس بات کی توثیق کر دی ہے کہ انہیں صدر PCC کی جانب سے وجہ بتاؤ نوٹس مل چکی ہے اور کہا کہ وہ بہت جلد اس کا جواب روانہ کریں گے۔ دارالسلام میں مجلس کے جلسہ رحمت للعالمین کے انتظامات کے سلسلے میں اراکین مقننہ نے میئر ماجد حسین اور بلدی عہدیداروں کے ساتھ جلسہ گاہ کا معائنہ کیا۔ اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان، احمد پاشا قادری، وراثت رسول خان، معظم خان اور رکن کونسل امین الحسن جعفری کے علاوہ اراکین بلدیہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جلسہ گاہ کے اندرونی اور بیرونی حصے میں مختلف کاموں کی نشاندہی کی گئی اور بلدی عہدیداروں پر زور دیا گیا کہ قبل از وقت ان کاموں کو مکمل کر لیا جائے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چہارشنبے کے دن اپنے حلقے میں مزید 50 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اعظم پورہ مسجد صحیفہ کے پاس CC روڈ، SW ڈرین اور NP3 پائپ لائن کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد یشودا ہاسپٹل کے پیچھے واقع پنچ شیل علاقے میں بھی 15,50,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ CC روڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر SA حق نذیر اور دوسرے موجود تھے۔ اس سے پہلے رکن اسمبلی نے اعظم پورے میں ایک گروپ میٹنگ سے بھی خطاب کیا اور مقامی مسلمانوں سے متحد رہنے کی اپیل کی۔ نامپلی کے رکن اسمبلی وراثت رسول خان نے ملے پلی کا دورہ کیا اور 20 لاکھ روپوں کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی CC روڈ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس کے دورے کے وقت مقامی افراد نے CC روڈ کی تعمیر اور فٹ بال گراؤنڈ میں غیر سماجی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے نمائندگی کی تھی۔ چنانچہ صدر مجلس کی ہدایت پر روڈ کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور فٹ بال گراؤنڈ کے اطراف 25 لاکھ روپے کی لاگت سے لوہے کی جالی لگوائی جا رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مقامی مجلسی ذمہ داروں سے رابطہ کریں۔ صدر محترم کی ہدایت پر یہ روڈ بھی سینکشن ہوئی، یہ اور ایک گرل کا بھی 25 لاکھ روپے لاگت سے سینکشن ہو گیا ہے اور صدر محترم کی طرف سے کیمرہ بھی لگایا جا رہا ہے اور پولیس کو بھی ہدایت دی ہے کہ یہاں کمپلیٹ جو ہے راؤنڈ کرتے رہیں اور اگر کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ یہاں پر آئے تو امیڈیٹلی ان کو جو ہے اب بک کریں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بتایا ہے کہ درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان کے احاطے میں متولی اور اہلیان محلہ کی گزارش پر ڈولا اور ڈیپ فریزر رکھنے کے لیے مجلس کی نمائندگی پر تعمیری کام کروایا جا رہا ہے، لیکن چند بلیک میلرز اس مسئلے پر غیر ضروری تنازعہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے تعمیری کاموں کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ قبرستان کے ایک حصے پر امجد نامی ایک شخص اپنی ذاتی ملکیت کا دعویٰ پیش کر رہے تھے، جس پر متولی، مصلیان مسجد اور مقامی افراد نے ان سے نمائندگی کی کہ ڈولا وغیرہ رکھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے اور اس مقام پر یہ کام کیا جا سکتا ہے، جس پر انہوں نے اپنے بجٹ سے اس تعمیری کام کی منظوری حاصل کی اور کام کا آغاز کروا دیا۔
انہوں نے بتایا کہ ایک سلیب مکمل ہو چکا ہے اور اوپری حصے میں دینی مدرسہ قائم کیا جائے گا۔ احمد بلالہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر یہ کام کروایا جا رہا ہے اور اسے ہر حال میں پایہ تکمیل کو پہنچایا جائے گا۔ رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان کے احاطے کے اندر متولی صاحب اور اہلیان محلہ اور مسلموں کی جانب سے یہ خواہش کی گئی تھی کہ اس کے اندر کچھ ایک امجد خان صاحب بول کر ہے جو انہوں اپنی پراپرٹی کلیم کر رہے ہیں، جس کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے لہٰذا وہ قبرستان کی جگہ ہے اور اس کے اندر قبرستان کے لیے ڈولا رکھنے کے لیے اور ڈیپ فریزر رکھنے کے لیے ایک روم چاہیے۔ تو بلدیہ سے نمائندگی کر ہماری جانب سے میں نے بلدیہ سے نمائندگی کر اس کو سینکشن کروایا اور اس کے اوپر ایک سلیب بھی پڑ گیا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے باوجود بھی اہلیان محلہ، اہل خیر حضرات اور متولی صاحب اور خود میری جانب سے اور بھی اگر سے کچھ مدد ہو سکتی ہے تو اس میں مدد کر فرسٹ فلور کا سلیب ڈال کر اس پہ بھی اچھے طور پہ مدرسہ بھی قائم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لینڈ گریبرز یا بلیک میلرز ٹائپ کے لوگ اس کے اندر کچھ مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام نیک کام ہے، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے اور یہ کام پورے طریقے سے انجام کو پہنچائیں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ریاستی وزیر پنالا لکشمیا نے 74ویں کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش سوسائٹی کے ارکان نے وزیر موصوف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نمائش سوسائٹی کے نائب صدر ایس راجندر نے سوسائٹی کی خدمات اور کارکردگی کی تفصیلات بتائیں۔ پنالا لکشمیا نے نمائش کے لیے کیے گئے انتظامات کی ستائش کی۔ 74ویں نمائش میں 2500 سٹالز لگائی گئی ہیں۔ یہ نمائش 15 فروری تک جاری رہے گی۔ اس سال یوم خواتین 7 جنوری کو رکھا گیا ہے، جبکہ یوم اطفال 31 جنوری کو رہے گا، جس میں 13 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ مفت رہے گا۔ نمائش میں داخلے کے لیے ٹکٹ کی قیمت 20 روپے رکھی گئی ہے۔ نمائش سوسائٹی کے صدر جانا ریڈی کے علاوہ دیگر ارکان اس موقع پر موجود تھے۔ فتح دروازہ کے ایک قدیم مکان میں آگ لگنے سے مکان تباہ ہو گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ 250 سال پرانے اس مکان میں سپہر کے اوقات میں اچانک آگ لگ گئی۔ متاثرہ مکان میں عرصہ دراز سے کوئی مقیم نہیں تھا۔ شہر کے فائر بریگیڈز نے جدوجہد کر کے آگ بجھائی۔ آگ لگنے سے مکان کی تمام لکڑی جل کر خاکستر ہو گئی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ فرسٹ لانسر کے ایک مکان کی پارکنگ میں 1 جنوری کی صبح کے وقت اچانک آگ لگی، جس سے ایک موٹر کار اور 2 موٹر سائیکلیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ آگ کے پھیلنے سے 3 منزلہ عمارت کے الیکٹرانک سامان کو بھی نقصان پہنچا۔ مقامی افراد نے جدوجہد کرتے ہوئے آگ بجھائی۔ وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ RGI پولیس نے جعلی پاسپورٹس بنانے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکل انسپکٹر RGI درگا پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے سنتوش نگر کے رہنے والے محمد عبدل اور ٹولی چوکی کے رہنے والے 30 سالہ محمد انصاری کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انصاری جعلی پاسپورٹ کے ذریعے 3 دسمبر 2013 کو دبئی روانہ ہو گیا تھا، جہاں سے وہ انٹرنیشنل پاسپورٹ بنا کر پرتگال چلا گیا۔ پرتگال پولیس نے جعلی پاسپورٹ کا شبہ کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا اور ملک واپس کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انصاری نے عبدل اور کڑپا کے متوطن سنیل کی مدد سے 6.5 لاکھ روپے کے مصارف سے یہ جعلی پاسپورٹ بنائے تھے۔ پولیس کو سنیل کی تلاش ہے، جس کے بارے میں شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ملیشیا فرار ہو گیا ہے۔ کوکٹ پلی پولیس نے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ ACP ملا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ نئے سال کے موقع پر جاری تلاشی مہم کے دوران پولیس نے ومشی کرشنا اور اشوک کو شبہ کی بنیاد پر اپنی حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو ان دونوں نے بتایا کہ انہوں نے مکان کرائے پر لینے کے بہانے مکان کے مالک کو زخمی کیا اور طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ ملا ریڈی نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد نے کوکٹ پلی، چندا نگر اور رام چندرا پورم علاقوں میں بھی رہزنی کی وارداتیں انجام دیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 10 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر لیے۔
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ملے پلی میں ایک شخص کا وحشیانہ قتل، رات میں نیند سے جگا کر آہنی سلاخوں سے حملہ۔ پولیس تحریدات کے باوجود شہر میں نئے سال کا جوش و خروش، کھلے عام شراب نوشی، رقص اور کرتب بازی کے مظاہرے۔ انیس الغربا نامپلی میں میئر کا دورہ، نئے سال کے موقع پر حاجت مندوں کا خیال رکھنے کی ضرورت پر زور۔ سریدھر بابو کے اضافی قلمدان کی بلا وجہ تبدیلی سے اسمبلی کا وقار متاثر، تلگو دیشم لیڈر آر چندر شیکھر کا اظہار حیرت۔ اور دبیر پورہ ریل اوور برج کے نیچے غیر سماجی عناصر کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں، رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کا اظہار تشویش۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی حفظ اللہ، فی امان اللہ۔